بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حکایت نمبر 89 یعنی 79، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب آ گیا۔ وہ فرعونیوں کی سب کھیتیاں، درخت، پھل اور ان کے گھروں کے دروازے حتیٰ کہ چھتیں تک آ گئی۔ فرعونیوں نے عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عذاب ٹل جانے کی التجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، مگر فرعونی اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے حق میں بددعا فرمائی اور فرعونیوں پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا، اور یہ جوئیں فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتی، ان کے کھانوں میں بھر جاتی اور گہن کی شکل لگ کر ان کے گیہوں کی بوریوں میں پھیل گئی اور ان کی گیہوں کی بوریوں کو تباہ کرنے لگی۔ اگر کوئی شخص 10 بوری گندم کی چکی پر لے کر جاتا، 10 بوری گندم کی پسوانے کے لیے چکی پر لے کر جاتا، تو واپسی میں صرف 3 کلو آٹا بچتا۔ اور فرعونیوں کے جسموں پر اس کثرت کے ساتھ چلنے لگی کہ فرعونیوں کے بال، ان کی بھویں، ان کی پلکیں چاٹ چاٹ کر ان کے جسم پر چیچک کی طرح داغ ڈالتی۔ ان فرعونیوں کا سونا دشوار ہو گیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مصیبت کے ٹل جانے کی التجا لے کر پھرا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا کہ اب یہ مصیبت اگر ہمارے ٹل گئی تو ہم ضرور بالضرور ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پھر دعا فرما دی، یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کافر جیسے ہی عذاب ٹلا اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اور اپنے کفر سے باز نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بددعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوؤں کے بعد ان فرعونیوں کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتا، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو منہ کے اندر مینڈک گھس جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک گھس جاتے، کھانوں میں مینڈک گھس جاتے، چولہوں میں مینڈک گھس جاتے، آگ بجھ جاتی، لیٹے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے۔ فرعونی اس مصیبت سے رو پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں، اب کی بار پکی توبہ ہم کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹلوائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے حق میں دعا فرمائی، یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر تماشا دیکھیے وہ کافر کے کافر ہی رہے، اپنے عہد سے پھر گئے، اپنے کفر پر بادستور ڈٹے رہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں سپارے کے 6 رکوع کے اوپر موجود ہے۔ اس حکایت سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ کافروں کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس زمانے میں تھا اور نہ اس زمانے میں۔ یاد رکھیں یہ بات ہمیشہ، کافروں کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ بار بار عہدہ شکنی کرنا یہ کافروں کا کام ہے، اور مسلمان اپنے عہد کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عہدوں پر، اپنے وعدوں پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔